أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاء اللہ. ایک بار پڑھا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے مزید، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سب نے محبت کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا حضرت سادہ کریں اس کو، حضرت آواز آپ اس کی کھولیں اور اس کو سادہ کریں. اس کی ایکو گیا فرمائیں، لیکن یہ آواز کس طرح کی آواز دے رہے ہیں؟ آواز ٹھیک کریں حضرت، اس کو گونج نہ ہو آواز میں، بات سمجھ آئے کو، سادی سی آواز سے نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بار اللہ مجھے سے بندے کو تو پڑھانا کو مشکل کام ہی نہیں، پتہ نہیں میری طرح اسپیکروں کو کیا ہو جاتا ہے. اور نہ میں نے کوئی بات کرنی، سادہ سا اسپیکر کر دو، نہ اپنی سادہ سا کر دو. اس کو حاضر رہی ایشو بنتا ہے. میں کہتا ہوں سادہ کرو، پتہ نہیں سادے ہو گیا سمجھتے ہیں. مقصد ہے کہ بات ہو، بات سمجھ آئے. نہ بھائی کو ٹپا لانا ہے، نہ میں نے کوئی پائی ہے. سادی سی آواز دیں کہ مجھے بھی بولنے میں لطف آئے. ایک بار مزید کوشش کرتے ہیں. آپ نے اچھا پڑھا ہے پہلے سے، ایک بار اور کوشش. تھک تو نہیں گئے؟ چلے ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم کام کرنے لگے یہ اصل کام یہی ہے، ٹھیک ہے جی. ذرا محبت کے ساتھ ایک بار نبی پاک علیہ السلام پہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. چلیں ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جتنا بڑا مجمع ہے اس طرح آپ نے نہیں پڑھا، کیونکہ ایک تو مزاج بھی نہیں ہے پڑھنے کا. ہمارے پاس مزاج ہے سامنے بیٹھ کے ہلنے کا حضرت جی، تو پھر سارے کہتے ہیں لے یہ مولوی نواں ہی کام کراندا ہے. تو پھر وہ نہیں ہے باپ ساتھ دیتے، کیونکہ پیچھے والوں نے تو بالکل ہی نہیں پڑھا. کوئی انہوں نے کہا مولوی لے یہ اسی پڑھنے تو کا دل ہی آیا ہے. مزاج یہی ہے نا ہمارا حضرت جی، پڑھنے کا مزاج ہے ہی کوئی نہیں حضرت جی ہمارا. لیکن میں بس آپ سے گزارش کروں گا کہ پڑھا کرو بیٹا، اصل کام تو یہی ہے نا. دیکھو اللہ قرآن میں کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر یہ نہیں کہا کہ صرف ذکر کرو، کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی، فرمایا او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت ذکر نہ کرو، بلکہ ذکر اس طرح کا کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. آپ سچ بتائیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے. سچ بتانا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ ضرور کہے گا کہ بیمار ہو گئے ہیں سارے. بیماروں والا ہی پڑھا ہے آپ نے، بیماروں والا ہی پڑھا ہے آپ نے. تو بہرحال کچھ 2-3 باتیں اور کرنی ہے، میں اس پہ اب اتنا وقت نہیں لگاؤں گا. بس اتنی گزارش کروں گا کہ بھائی جب موقع ملے، جب بہانہ بنے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو اور پڑھا کرو حضرت.
ٹھیک ہے جی، آج پڑھو گے، آج کا پڑھا کل تمہارے کام آئے گا. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. آج ہمیں نہیں بات سمجھ، آج ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی، مولویوں کی باتیں نہیں اچھی لگتی، غصہ لگتا ہے ہمیں، یہ کی ہے ناکامی کوئی نہیں، ہر ویلے ایک ہی گل کرتے رہتے ہیں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس دن بات ہماری اور ہوگی. اس دن ہم سب کچھ دیکھ لیں گے، سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا. پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. آج نہیں آپ پڑھ رہے، میں نے 3 بار کہا نا پڑھنے کو، نہیں پڑھا آپ نے، تو میرا کیا گیا حضرت؟ اللہ نہ کرے آپ کا نقصان ہو، لیکن ہوا نا نقصان حضرت. لیکن دکھ یہ ہے کہ نہ اس نقصان کی طرف کسی کی توجہ ہے، نہ ہم اس نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. حالا اتنا بڑا نقصان ہے حضرت. صبح سے لے کر یہ تقریباً جو ہے نا 12 بج گئے ہیں حضرت، صبح سے لے کر اب تک ہم نے اپنا اتنا دینی نقصان کیا ہے کہ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ایسی کئی محفلیں لگے نا، تو کئی محفلیں لگا کے صرف ایک دن کا نقصان بتایا جائے، اتنا نقصان. میں حضرت مثلا صبح سے لے کر اب تک جتنا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، سارا تو میں بھی نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ میں نے آگے چکوال جانا ہے حضرت. جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جماعت چھوٹنے کا نقصان نہیں بتاؤں گا ابھی، فجر رہ جانے کا نقصان نہیں بتاؤں گا، ٹائم زیادہ لگے گا. پھر اس کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا، 33 بار الحمدللہ کہنا تھا، 34 بار اللہ اکبر کہنا تھا. میں 33 یا 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان نہیں بتا پاؤں گا، بڑا ٹائم درکار ہے. صرف ایک بار جس نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہا، ذرا اپنا نقصان سنو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت. کتنا ثواب ہوگا حضرت. اور اب حضرت آپ اس خالی جگہ کو کوئی تھوڑی سی جگہ نہ سمجھ بیٹھیے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک آسمان کی طرف سفر کیا جائے تو یہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے حضرت. یہ جو خالی جگہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، فجر کی سنتوں کا ثواب جس کو بھر دیتا ہے، یہ خالی جگہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ زمین سے سفر کریں تو آپ کو 500 سال لگیں گے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہوئے. اتنی طویل مسافت ہے حضرت. یہ خالی جگہ اتنی زیادہ ہے، اور فجر کی سنتوں کا ثواب کیا کرتا ہے؟ اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اب حضرت جی جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کوئی تھوڑا نقصان ہوا ہے حضرت؟ ہے کوئی کسی کو احساس ہے؟ کوئی احساس نہیں ہے حضرت کسی کو. اچھا نقصان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ اس دل پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے حضرت. یہ دل دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، یہ دل دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، یہ دل دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے. اب اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی کوئی بھی حضرت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس دن کیا کہے گا بندہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب ذرا سبحان اللہ نہ کہنے کا نقصان سنو حضرت. اللہ 33 بار کہنا تھا، ایک بار نہ کہنے کا نقصان سنو حضرت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، اور کسی نے کیا خوبصورت منظر کشی کی. لکھنے والا لکھتا ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، یہ 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی حضرت جی. اس کا وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول
بہتر جانتے ہیں حضرت، ہمیں نہیں پتا اس پہاڑ کا وزن کتنا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں صرف ایک چوٹی احد شریف ہی نہیں ہے، بڑی بڑی بلند و بالا چوٹیاں ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی بہت زیادہ ہے حضرت، آسمان کو چھو رہا ہے وہ، کیٹو سے تھوڑا چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد نانگا پربت ہے، سلسلہ کو ہمالیہ ہے، ہمارے اپنے سیالکوٹ میں، اپنے پاکستان میں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، بڑی بڑی بہت بڑی بڑی چوٹیاں ہیں حضرت، یہ نانگا پربت اور کیٹو کے بعد جیسے مری ہے 7000 فٹ تو میرے خیال اس کی بلندی ہے، اسی طرح حضرت جی بابو سٹاپ جو چوٹی ہے 13000 کچھ سو فٹ اس کی بلندی ہے حضرت جی، اس طرح حضرت وہ کیا نام ہے پیر چناسی ہے، اس طرح ایوبیہ ہے، یہ وہ چوٹیاں ہیں کہ جس پہ آپ اکثر و بیشتر جاتے ہو گھومنے کے لیے، لیکن اتنی بلند چوٹیاں، اتنے بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود ان پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا حضرت، لیکن قربان جاؤں احد شریف کے لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے احد کو جنت میں شامل کیا جائے گا، یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے۔ صحابہ حاضر خدمت تھے، فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، جتنا نہیں کہا حضرت، جتنا نہیں کہا، کیا کہا؟ زیادہ ہے حضرت، کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار، ایک بار کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ تھا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، یہ میں ایک بار کا ثواب بتا رہا ہوں۔ اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار، اللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا حضرت، لیکن توجہ ہی نہیں حضرت اس نقصان، دنیا کی طرف توجہ، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے حضرت، اور توجہ نہیں پاگل ہو گئے ہیں حضرت، بھائی مارنا پڑے مارنے کو تیار ہیں، بہن چھوڑنی پڑے چھوڑنے کو تیار ہیں، عجیب تماشا لگا پڑا۔ نہیں حضرت اس جانب توجہ کرو یار، اتھے عملہ دے ہونے جے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، عمل پوچھے جائیں گے، لیکن اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ نہیں حضرت توجہ کریں حضرت، اس جانب توجہ کریں، اور خوب اپنے اللہ کو یاد کریں حضرت، خوب اپنے اللہ کو۔ اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، کمال یار کر گئے، مثنوی۔ لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا، ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی حضرت، بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا حضرت، کوئی نہیں حضرت جی قرآن پاک، آپ نے نہیں ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ آج اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا حضرت، وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضرت، نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن حضرت، اور وہ جو تلاوت ہے جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی نا، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے حضرت، جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے حضرت جی، سارے نے ایک مال لے ہے بس لگے دن، مجھے یہ بھی جاتی نظر ہو رہی، کیونکہ ہم نے حضرت جی قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا حضرت جی،
یہاں تو ہم پروموٹ کرتے نا، جیسے ہم نے نعت خوانی کو پروموٹ کیا، ایسے ہم حضرت قرآن کو پروموٹ کرتے. مدرسوں والے بیچارے ترلے ڈال رہے ہیں جی مدرسے چل نہیں رہے، امداد کریں، توجہ کریں. پھر کون بنائے اپنے بچے کو عالم؟ حضرت آپ نے پروموٹ ہی نعت خوانی کی ہے. حضرت نعت خان جناب تیار ہو رہے ہیں، دبا دب تیار ہو رہے ہیں. قرآن ہم نے پروموٹ ہی نہیں. بس شروع میں اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے سب مجلسوں میں بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دین آتے نہ دین آت خانی تھے دین. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی. قرآن آپ نے کیا، ہم مولویوں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا. تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی. پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا. اور میرے نام پہ کھانے والوں کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن کو؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے. کیوں صرف ایک تلاوت ہوئی؟ 10 نعت خاں بلائے گئے. کیوں 7-10 قاری بھی نہیں بلائے گئے؟ تم نے علماء نے نہیں کلام اللہ کی طرف توجہ تھی. تم علماء نے نہیں کلام اللہ سے پیار کیا. اور حضور نبی علیہ السلام کو کتنا پیار قرآن پاک سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں وہ نام ہے جو قرآن کریم بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے. باقی تو ہر صحابی کے قرآن کا کیا کہنا جناب. صدیق اکبر کی تلاوت پہ میں قربان. جناب عمر فاروق کے قرآن کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب مولا مشکل کشا کی تلاوت کا کیا کہنا. اور اس تلاوت پہ تو سارا کچھ ہی قربان جو میرے امام نے نیزے پہ کی تھی. امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، اور امام نیزے پہ بھی قرآن پڑھے، اور محفل ہو امام حسین کے نام کی اور صرف ایک تلاوت کی جائے. محفل ہو امام حسین کے نام کی اور تلاوت بس شروع میں ایک. تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیں. تم تو گئے، ہم نے نکال دیا، بولتا ہی کوئی نہیں. تو بھائی کیوں 10 نعت؟ ہاں 10 قاری کیوں نہیں؟ کیوں 10 نعتیں 10 تلاوتیں کیوں نہیں؟ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے، ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. قرآن وہ اللہ کا کلام ہے. آج بندے کے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت. اللہ کا کلام شروع میں ایک بار رسمن، بس پھر چلو بس ختم کرو. کیا کریں یار، آپ کی چھوڑو، ہمارا حال خراب ہے. خدا کا واسطہ توجہ دو اس جانب. قوم تو آگے قرآن بھول چکی ہے حضرت. اپنی محافل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دو یار. لوگ تو آگے قرآن چھوڑ چکے ہیں حضرت. اور اگر ہم نے بھی محفلوں سے قرآن نکال دیا تو قرآن کون پڑھے گا حضرت؟ وہ خدا کا نام لو، کو توجہ کرو محفلوں والوں اس جانب. یہ اگر آئے ہیں ان کو پیغام دے کے بھیجو. اگر سٹیج پہ قرآن کوئی نہیں تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے؟ اگر مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا تو یہ قرآن کب پڑھیں گے؟ توجہ کرو یار اس جانب. ایک تلاوت، ایک قاری، پھر ایک نعت، پھر ایک. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں تلاوت فرما رہے تھے بیٹھ کے، رخ قبلہ کی جانب. نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں. ان کو نہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت. جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو دیکھتے کیا ہیں، پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. حضرت ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. اب ذرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا. عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا.
اگر مجھے پتا ہوتا میں نے اور سونا کر گیا. آج میری سٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی نہیں. پہلے کہندے سن ڈاکٹر سلیمان ناسبی ہو گیا, ہوں کہن گے ڈاکٹر سلیمان بھابی ہو گیا. ہاں ہوں ہی فتوا لگنا میرے اگے ناسبی کیتا ہی ہوں بھابی کرن گے مینوں. لیکن تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو, ہم تو حق بات کریں گے. غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے حضرت جی, یا ہم تمہارے غصوں کی پرواہ کر کے بولیں گے اور نہیں بولیں گے حضرت جی. دکھ ہے حضرت, قرآن کوئی نہیں سٹیج جانتے حضرت, بس وہ شروع سے حضرت. اور قاری صاحب ہی حضرت جی قرآن اردو پڑھتے ہیں سامنے سننے والا ہوندا ہی کوئی نہیں حضرت. محفل کی ابتدا میں پڑھتے ہیں حضرت جی, ہوتا ہی کوئی نہیں حضرت. اتو حضرت جی اللہ ہدایت دے, رہ گئے مصر والے قاری ساڈے کول آندے نے جاندے حضرت جی بشکڑی بھردے نے تے مصر جاندے نے, اپنے بیچارے پھر ساڈے بھکے دے بھکے ہی حضرت جی. عجیب تماشا لگا حضرت مینوں تے نہیں. وہ آتے ہیں حضرت جی مصر سے, وہ جاندے حضرت جی توڑے بھردے نے, او گئے جی حضرت جی اپنے نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں حضرت جی. مصر سے قاری آئے ہوئے تو میں کی میرے قاریوں نوں کی لولے لنگڑے نے. قرآن لاؤ اپنی سٹیجوں پہ, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے قرآن لاؤ اپنی سٹیج. اگر سٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو یہ کدھر پڑھیں گے یار. ہم نہیں تو ان کو پڑھ کے بتانا ہے کہ قرآن کیا ہے. اور قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ صحابی حاضر خدمت تھے, فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. میرے صحابی مجھے قرآن سنا. صحابی آگے سرچ کرتے محبوب قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, ہم نے قرآن پاک آپ سے سیکھا ہے, میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں. ذرا سننا میرے محبوب کو کتنا پیار تھا قرآن سے حضرت. فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. لیکن دکھ ہے حضرت آج ہماری سٹیجوں پہ رب کا کلام کوئی نہیں ہے. آج ہماری سٹیجوں پہ کوئی رب کا دے نعت دے نعت. بھائی اللہ معاف کرے, ہم کو نعت خوانی کے خلاف طریقہ ہے بھائی. فرمایا مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو, جس مجلس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. صرف سنایا جائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا 14 سال عبد القادر نے ہر رات ایک ٹائم پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے. وہ ہمارے بڑے قرآن والے تھے. امام ابو حنیفہ قرآن والے, امام مالک قرآن والے, امام شافعی قرآن والے, امام احمد بن حنبل قرآن والے, غوث اعظم قرآن والے, شاہ نقشبند قرآن والے, خواجہ غریب نواز قرآن والے, بابا فرید قرآن والے. بابا فرید قرآن والے. اور میں کہہ رہا ہوں حضرت یہ وقت جا رہا ہے, ہاتھ نہیں آئے گا. کسی حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا نا, کسی مرید نے خواب میں دیکھا, آپ کو دیکھتا کیا ہے, حضرت ایک بڑے خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جسم پہ جنتی لباس ہے, جنتی خدام ہے, سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں. اس نے عرض کی حضرت کیا انداز ہے, کیا شان ہے. آپ نے فرمایا یار اے نہیں مزہ اتھے سی. ان کے حضرت ادھر کیا مزہ؟ فرمایا وہ جو صبح اٹھ کے نیند چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے جب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا, وہ مزہ ادھر نہیں ہے. لے لو بیٹا مزہ, یہ وقت جا رہا ہے, نہیں رکنا کوئی بھی حضرت, آپ کی اور میرے لیے نہیں رکنا بیٹا. مزہ لے لو اس وقت کا, جا رہا ہے حضرت جی. لے لو پگ کا مزہ, لے لو داڑھی شریف کا مزہ حضرت, جا رہا ہے وقت حضرت. لے لو مزہ حضرت اس کا, ہاں جی لے لو اس کا مزہ. یہ نہیں وقت رکے گا حضرت. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت. ڈائریکٹ حضرت فیض پایا آپ سے, صحابہ کو دیکھا, اور صرف صحابہ کو نہیں پدری صحابہ کو دیکھا حضرت. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا انہوں نے حضرت. اتنے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت. وہ لکھا ہے کہ امام صاحب نا فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے حضرت. ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا. امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات حضرت وہ مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اب امام صاحب کا مسجد پہ دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت
ہو چکی ہے، لیکن اس قدر شوق جماعت میں شامل ہونے کا، اس قدر شوق جماعت کو پا لینے کا حضرت، کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ امام صاحب کو دیکھ کے پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ جماعت رہ جانے کے غم میں اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی حضرت۔ سچ بتانا پتر، ہے ہمارے پاس یہ آہ آج؟ کوئی نہیں۔ جماعت چھوڑو، نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ جماعت نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ اس قدر غفلت، اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری، جماعت جو نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ اندر سے آہ نکل گیا تھا، ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب دیکھ رہے، فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے؟ عرض کرتا حضرت اتنا دکھ ہے تو آہ نکلی ہے نا، ایویں تو نہیں نکلی۔ آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے رہا نہیں گیا، آہ نکلی میرے اندر سے۔ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، چل پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے ایسے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، اس نے آ کر اپنی فجر ادا کی حضرت۔ دن گزرا جیسے بھی گزرا، جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیرے اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کچھ نہیں سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا۔ اس نے کہا چلو صبح فجر میں جا کے نا ٹرائی مارتا ہوں، اگر امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کروا لیتا ہوں۔ رات اس نے جیسے تیسے گزاری، صبح پہنچ گیا مسجد میں، فجر امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی۔ فجر پڑھ کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یاد ہے پہچاننا؟ فرمایا ہاں تو کل والا ہی بندہ ہے جس سے سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت بس سودے کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا سودا کینسل کروانا ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضرت آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں اور میری آہ مجھے دے دیں۔ امام صاحب نے آگے سے فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں لیکن پتر ہماری یہ آہ کھو گئی کہیں، کوئی ہمارے پاس آہ نہیں رہی ہے، کھو گئی ہماری آہ۔ میں اتنی گزارش کروں گا پتر، وہ چلے ہو اپنی آہ لبوں کی تم جا کے یار، اپنی آہ ڈھونڈو کہیں سے، مانگو رو رو کے اس سے وہ آہ واپس۔ آج اگر کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، اگر آج کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، کوئی دکھ ہی نہیں ہے حضرت۔ اور کمال حضرت بیان کیا اس کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں حضرت۔ آپ فرماتے کوئی بادشاہ تھا اپنی شاہی باغیچے میں بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع و اقسام کے میوے پڑے ہوئے تھے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت اس کی۔ وہ بادشاہ کو دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جو بادشاہ کے سامنے بولتا کہ بادشاہ کو شرم کر؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے بابے کا شغل دکھاؤں؟ کون بولے؟ کوئی بھی نہیں۔ جیسے ہم سارے فیس بک کے شیر، ہم سارے فیس بک کے شیر فیس بک پہ بڑھ کے مارتے ہیں، ویسے کچھ بھی نہیں ہے، فیس بک پہ بڑا کر دیں گے، ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک کا دیوالیہ ہونے کو، دیوالیہ تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی، کیونکہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے نا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال، اس کا نہیں ہوگا کبھی بیٹا، یہ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جتنے مرضی دنیا کے نقشے بدلیں، نہ انشاءاللہ کبھی مدینے کو کچھ ہوگا اور نہ کبھی پاکستان کو کچھ ہوگا۔ یہ دو ہی تو شہر ہیں بیٹا،
جن کی بنیاد صرف اسلام ہے. دو ہی تو شہر ہے آپ کی تاریخ میں، باقی کو افغانستان کو بنگلہ دیش کو ترکمانستان کو ازبکستان کو قزاقستان کو فلانستان کو فلانستان کوئی فلانستان، دو ہی، مدینہ پاکستان، دو ہی حضرت جی بس. بڑے بڑے حالات آئے، میں نہیں، اللہ کی ذات بہتر جانی جی، کتنے آئیں گے لگے گا جی ہوں دا کھ نہیں جے رہا، لیکن انشاءاللہ ایدا کھ نہیں آتا سارا کچھ ہی رہنا ہے. یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بڑے بڑے نقشے حضرت جی وہ گوگل پہ ڈالے گئے، 2013 میں پاکستان میں بلوچستان نہیں ہوگا، 2017 میں جناب سندھ نہیں ہوگا، تو 2019 میں وہ نہیں. تو ماما لگتا ہے. اور یاد رکھو پاکستان وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے، اور جس کو محمد اور علی لگائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کا راکھا محمد ہو، جس کے راکھے علی ہوں، جس کو جماعت علی بنائے، جس کو میر علی بنائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جو کرنا کرو. میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اوے اور جو کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان نو لٹن تے کھان دا، اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا، ہونے انو کھ نہیں ہوں. اگر کوئی رہتا ہے نا، او حکمرانوں، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو نوچنے کا، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو کھانے کا، اور وہ بھی پورا کر لو. سارے اپنے اپنے چاہ پورے کرو. یہ ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا. بات جس کا کوئی چاہ ہے وہ بھی پورا کرے. کوئی رہ نہ جائے تم میں سے جس کی پلیتی کھل کے ہمارے سامنے نہ آ جائے، جس کو اللہ ننگا نہ کر دے. اگر رہتا ہے نا کسی کا چاہ، جاؤ پورا کر لو. اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. اللہ کی انہوں نے بڑی بری ہے اس کے ساتھ حضرت. لیکن پتر ایک میری بات یاد رکھنا، میری عادت نہیں ہے ڈنڈیاں مارنے کی. جتنی بری انہوں نے کی ہے اتنی بری ہم نے بھی کی ہے. بعض آپ میں اور مجھ میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے. جس کو موقع ملا ہے سارے نے ڈالا ہے. صرف بدنام ہو گئے، صرف نہیں تو واقعتاً بدنام ہوئے، لیکن بعض آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں. جس کو موقع ملا ہے نا، یہ کیمیکل والا درود نواز شریف بیچ رہا ہے، آ کے کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے، مرچ میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ بلاول ڈال رہا ہے. جی وہ ٹھیک نہیں تے اڈے حاجی اسی بھی کوئی نہیں برابر کے شریک ہے ہم نظر. اتھے انہوں نے لٹیا، ایتھے اسی لٹیا، لیکن بچیا کیوں ہے؟ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. میں حضرت وہ جب ہمارا بچپن تھا نا، اب تو بدل ہی گیا حضرت. تو 14 اگست کو نا وہ اسکول میں حضرت وہ تقریب ہوتی تھی حضرت، جس میں حضرت وہ تقاریر ہونی پاکستان کے حوالے سے. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا ہر سال ایک ترانہ. تو مجھ گناہ گار کا تو نہیں قبول ہونا، لیکن پکی بات ہے کسی نہ کسی کا قبول ہو ضرور گیا ہوا ہے حضرت جی. اور وہ کیا تھا؟ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آوا، قدم قدم آوا تجھے، قدم قدم آوا. اسی باقی کٹ نہیں کیتی نا، تسی کٹ کیتی نا میں کیتی نا انہوں نے کیتی. جنوں موقع ملیا سارے نے پاکستان نو ڈال آیا حضرت. لیکن کھڑا اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. کھڑا اس لیے ہے محمد اور، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب 65 کی جنگ لگی حضرت، تو جو موجہ شریف میں خادم تھے غنودگی طاری ہوئی، 600 ٹینکوں کا حملہ حضرت. چھوٹا حملہ ہے حضرت، 600 ٹینکوں کا حملہ، اور وہ بھی سوتے میں. اور اتنا ان پیشاب پینے والوں کو خود پہ کانفیڈنس تھا،
وہ کہہ کے آئے کہ جو ہے نا ناشتہ لاہور کرنا ہے. وہ 600 ٹینکوں کا عملہ رات کو سوتے میں ہوتا. وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ، لیکن ان کو نہیں تھا نا پتا سایہ خدا ذوالجلال. ان کو نہیں تھا پتا، ان کو نہیں تھا پتا حضرت کہ سایہ خدا ذوالجلال 600 ٹینکوں کا. قربان جاؤں جی میری آرمی پہ. اور ہمیشہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ پیچھے بھی کلپ تھا تو مجھے دوست کہنے لگے الویس بھائی صاحب لگتا کو پلاٹ لے لیا تسی بھی آرمی کو. سرکار اسی نہیں آئیں دے کہ اسی آرمی کو لئیے، اسی چولی اتھے ہی پھیلائیے. میرا کل بھی گھر کرائے کا تھا، میرا ابھی بھی کرائے کا ہی ہے. لیکن جو بھائی اللہ نے اگر عزت دی ہے میرا کام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں نہیں کہوں گا کہ آرمی بالکل ہی ٹھیک ہے معاملے، لیکن بیٹا بولنے سے پہلے ایک بار ذرا ان کو بھی یاد رکھنا جو تیرے لیے اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں. وہ بھی تو آرمی ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطو ہوئے ہیں حضرت ان سے، اور کر رہے ہیں ابھی بھی یہ غلطو حضرت. لیکن بیٹا سوچنے سے پہلے نا اتنا ضرور خیال رکھنا وہ بھی آرمی ہیں جو اس وقت تیرے لیے سیاچین پہ کھڑے ہیں حضرت جی. اور پتر یاد رکھنا اگر وہ نہ ہو تو جس وقت بمبئی میں بیٹھے نا وہ ادھر ہو. پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ملک کو کمزور کرنے کا حضرت، کہ عوام، میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت جی غلط ہیں، لیکن بھائی اتنا بھی تو دیکھو نا آرمی بھی تو پاکستانی عوام کی آرمی ہے. یہ بھی تو بات یاد رکھو نا. اس لیے بیٹا ہمیشہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وہ پیر غلط، اس کا مطلب سارے پیر غلط نہیں. پیروں میں پیر اجمل صاحب بھی تو ہیں نا. پیروں میں پیر الیاس قادری صاحب بھی تو ہیں نا. اس کا یہ نہیں مطلب یہ ہمیشہ دھیان رکھو ہر جگہ کبھی بھی سارے غلط نہیں ہوتے ہیں. لڑے بیٹا وجود کے ساتھ بم باندھ کے یہ ٹینکوں کے نیچے روک ہی نہیں سکتا تھا. 600 ٹینکوں کا حملہ تھا، کیسے روکتے اس کو؟ پھر بم باندھے تھلے حضرت جی اڑا دیے پورے کا پورا ٹینک ہی حضرت جی. انہوں نے بڑی دلیری سے لڑے حضرت جی. لیکن ادھر کیا تھا جو معاجہ شریف میں خادم خاص تھے، نیند کا غلبہ حضرت. آنکھیں بند ہوئی دیکھتے کیا ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ بندی ہے حضرت، جنگی لباس حضرت، دست مبارک میں تلوار ہے. عرض کرتے محبوب یہ کیا؟ فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا، میں اپنے پاکستان کی مدد کو جا رہا ہوں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے حضرت ہے، اور انشاءاللہ یہ آباد ہی رہے گا حضرت جی. لیکن بس اتنا کہوں گا پتر خدا دا واسطہ جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا. کنی ہو رہی ہے نا کو ڈسیا جانا جی یار، خدا دا نا ہاتھ جوڑ کے جی وہی ہوش چاہ جو یار. اور حضرت جی اس دفعہ یہ الیکشن ہونے لگی ہیں، اس دفعہ تمہارے ووٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے پتر. اس دفعہ تم لوگوں نے غلط ووٹ ڈالا، پاکستان کا اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے. خدا کا واسطہ اس دفعہ شامی کے لیے ووٹ نہ دینا، اس دفعہ پاکستان کو صرف پاکستان کے لیے ووٹ دینا. خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو آ کے بریانی کھا رہی ہو، بریانی لی ووٹ نہ دئیو. خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو آ کے چاہ دا کپ پی لئی ہو، میں پیا دیا گا. چاہ واسطے نہ وکیو، شامی کباب واسطے نہ وکیو، سیخ کباب واسطے نہ وکیو. اور پاکستان والو اگر اس طرح تم نے ووٹ غلط دیے تو پھر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. خدا کا واسطہ ایتھے میرے تھا وال ویکھ لو. اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا. کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے یار ہے، کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے. محبوب فرماتے ہیں ایک سراغ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. اور 35 سال ہو گئے تم ان سے اپنے آپ کو ڈسواتے ہوئے. لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے حضرت، ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں. یہ جو آپ نے یہ فون پکڑے ہیں، یہ ایپل، یہ سامسنگ، یہ نوکیا، یہ نہیں کہ یہ میرے بچے بنا نہیں سکتے تھے، ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیے حضرت. یہ نہیں کہ میرے یہ بچے، میں اکثر پوچھتا ہوں نا جی آپ نے کیا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں. میرا دکھ ہے، مجھے پتا ہے میرے بچوں اللہ نے آپ کو اتنی سوجھ دی ہے، آپ امت محمد ہو،
اب بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو ہمارے، اب بنا سکتے تھے ٹویوٹا، اب بنا سکتے تھے ہونڈا، اب بنا سکتے تھے کیا، اب بنا سکتے تھے ایم جی، اب بنا سکتے تھے مرسڈیز، اب بنا سکتے تھے لیمبورگینی، لیکن ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیا آپ کو۔ جس بچے نے کچھ نئی چیز بنائی بچہ ہی غائب، جس نے کچھ یوٹیوب پہ نیا کر کے دکھایا پاکستان کے لیے بندہ ہی غائب۔ وہ ایک ہماری بیچاری بچی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس بچی کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، عرفہ کریم حضرت، آئی ٹی کی بچی تھی حضرت ہماری، پتہ نہیں منوسا نے کی دیتا، اٹھی نہیں حضرت۔ مجھے پتہ ہے آپ بنا سکتے ہو سارا، لیکن یہ وکے دن حضرت، اگر تم نے ٹیوٹا بنا لی تو پھر یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ سارے، پھر ان کی یہ کھپیاں پھپیاں کدھر جائیں گی حضرت جی؟ اس لیے پتر خدا کا واسطہ اس دفعہ نہ اس طرح کرنا، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ اور میں ایک بات دکھ سے کہنے لگا ہوں، میرے پاکستان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے، پاکستان میں مسلم نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پیپل پارٹی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں ایم کیو ایم والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں اے این پی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں رہ رہا ہے۔ سب سے بڑی میرے پاکستان کی بد نصیبی ہونی حضرت، کسی لیڈرلی میں بول چھڑا مصبائی جے فیصلہ آباد ہوں جائے تے جاوے کی میں حضرت، بد نصیبی حضرت کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں حضرت، نہیں حضرت، پاکستان سے پیار کرو حضرت، پاکستان سے پیار کرو حضرت جی۔ وہ مثنوی شریف حضرت جی کمال کر دیا مولانا روم نے حضرت، آپ فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا حضرت، شرارت سوجی، کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں، کوئی نہیں بولا گوں حضرت، آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت۔ وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا جاؤ بابا بلا کے لا، بابا آ گیا حضرت۔ وہ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ امی وال سفید کر لیے، نہیں، وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرا ہی لگا گیا۔ اب تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا نا، بات اتھے ہی ختم نظر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا، لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے۔ بڑا درجی علاج ہو، جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا، حکیم طبیب تکے لگاتے رہے، نہیں تکا لگا کسی کا۔ بادشاہ دن بدن موت کے قریب، دن بدن موت کے قریب، بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ۔ طبیبوں نے بھی دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا جی جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ۔ ٹھیک ہے جی، اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ کی آخری ملاقات۔ بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ اب لکھا جی انہی ملنے والوں میں نا سرخ رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا، اس کو نہیں یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بابے نے تیاری کا نام لیا نا تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ ہم تو تیاری کو بھول چکے ہیں نا، ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے پروگرام سنو ہمارے حضرت، اللہ بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہیں، وہ ذات کی کیا مرضی ہے، نہ تو جانے نہ میں جانوں حضرت۔ یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ۔ عید کے پروگرام تو اور میں ابھی بیٹھے بنا رہے ہیں کہ عید پہ یہ پہننا، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کوئی سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔
یہ ہم تیاری بھول چکی ہیں، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے حضرت۔ ہم اس طرح، اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے، مسافر کی طرح رہے، لیکن ہم نے کون سی مانی ہے حضرت؟ جس چیز سے حضرت نے منع کیا نا، ہم نہیں باز آئے۔ کہا رہنا ضرور، دل نہ لگانا، چھوڑنا ہے، تنگ ہوگا، نہیں مانی، نہیں مانی ہے۔ جس چیز سے منع کیا، فرمایا مسافر ہے، مسافروں کی طرح رہ، دل نہ لگانا، زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس زمین کو اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے، تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، اللہ رہے گا، اللہ کا رسول رہے گا، یہ زمین ہے اتنے جوگی، اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو دل میں نہ لانا، اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی، تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی۔ رہنے دیا اس نے، یہ میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے ہوں، جب تک حضرت جی زمین دل میں نہیں آتی، یہ تب کی سن لو، جب آ جاتی ہے پھر تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی، جب تک زمین دل میں، ابھی نہیں سمجھ ہوتی زمین کی کوئی بھی۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے حضرت، 4 ਭਰਾ 5 ਭਰਾ حضرت کام تے نکلن لگے سیرے کٹھے ہی، تے ماں سارے کی کہندی ہے او پترا موسم بھی ہے تے میں اج نہ مولی کنڈا کر لاں گی تے اج راتی مولیاں لے پرونٹھے تے ذرا ٹائم نہ لا جائیو سارے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے بڑا آ گیا حضرت، ماں کی کہندی ہے وے پترا تھکے آئے ہیں سٹ دے پرونٹھے، تے بڑا کی کہندا اوے امی کی گلاں کرن ڈے او ویراں بغیر کی مزہ پرونٹھے کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا، ایڈی کیڑی گل ہے، آندے نے سارے بھرا تے کٹھے کھاواں گے، اسی طرح نا جی۔ یہ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین دل میں نہیں آئی، ابھی سمجھ نہیں زمین جائیداد کی اتنی کوئی بھی۔ چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کی کہندی ہے اوے پترا تھکے آیا ہیں جے کہنی ہے تو پرونٹھا سٹ دیں، چھوٹا کی کہندا اوے امی جی کی گل کر دیو، او وائن تو بغیر کو مزہ نہ کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا، فائن آندے نے کٹھیاں کھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین دل میں نہیں، ابھی دل میں بھائی رہ رہا ہے، ابھی دل میں بھائی کی محبت ہے، ابھی زمین نہیں آئی دل میں۔ لیکن حضرت جی جس دن یہ زمین ہم اٹھا کے اپنے دل میں لے آتے ہیں، پھر وہی بھائی جس کے بغیر پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پھر گاؤں میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، پہلے زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے، بیٹا اس کو دل میں نہ لانا کبھی بھی، پیروں دے تھلے بھی، پیروں دے تھلے ہی رہن دے، دل میں اللہ کو رکھنا، اللہ کے رسول کو رکھنا، اس کی یہ جگہ نہیں ہے۔ مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھ لینا، مکان میں رہنا، مکان کو دل میں چھوڑنا ہے اس کو، لیکن ہم نے نہیں مانی۔ اسی جنوں رکھ سکنے ہیں نا ہی سارے ہی رکھے ہیں اندر، لیکن بس نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، نہیں حضرت۔ مسافروں کی طرح رہو حضرت، سونا رہو گے حضرت۔ یہ سارے جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم دل میں لے آئیں ان چیزوں کو، ان کی جگہ دل نہیں ہے حضرت، دل اس ذات کی جگہ ہے حضرت جی۔ وہ جب تیاری کی بات آئی نا تو بابا بادشاہ رو پڑا اور کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے۔ بابا بول کے کہتا ہے بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کون سا سفر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی آج سفر بھی ہو رہا ہے اور سفر کا سامان بھی ہو رہا ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہے اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہتا ہے بادشاہ یاد آیا، یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، رومال اس کی گود میں رکھ
اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ اس کو اللہ نے ٹائم بھی دیا، اس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر بھی دی، صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تو بھی بادشاہ کی طرح بے وقوفی نہ کر جانا کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے حضرت کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ اب تھکن ہے، اور تو میرے جے مٹھے خطیب نے سننا بھی تو کوکھا کہاں سوکھا کام نہیں ہے، وہ جڑے دوجے نے ذرا جگا کے بھی رکھ دینے نال، میں مٹھا خطیب ہوں۔ میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا پتر، عمل کی طرف آؤ۔ آج سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، لیکن اس دن ہم نے رونا ہے حضرت جی، لیکن تب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارا سامان دیکھو نا، گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، اگر آپ کہو گے بھی نا، میں وصیت کر دو گے کہ انگوٹھی میرے نال بھیجیو، یہ بعد والے جان دیں جی، بڑے ظالم جی بعد والے حضرت، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا، اتنے ڈاڈے ہیں بعد والے حضرت، اسپیشلی فیمیل بڑی دیکھی میں نے، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، انگلیاں سوج گئیاں، انگوٹھیاں پائیاں سن حضرت، اچانک موت ہوئی، کوئی انگلاں تے انگوٹھیاں کٹ کٹ لائیاں حضرت۔ اگر تم کہو گے بھی نا، تو اگر بالفرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو، میں گھڑی لے جاؤں انگوٹھی لے جاؤں، تو کس کام کی حضرت؟ یہ تھے والا کام نہیں حضرت۔ پگ چھڈ کے جانی، ٹوپی چھڈ کے جانی، ویس کوٹ چھڈ کے جانی، کپڑے چھڈ کے جانے، جیب وچ موبائل چھڈ کے جانا، بلکہ پتر سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں جانی ہے۔ ساتھ پھر کیا جانا ہے؟ ساتھ جائے گی فجر، ساتھ جائے گی تہجد، ساتھ جائے گا سبحان اللہ، ساتھ جائے گا الحمدللہ، ساتھ جائے گا اللہ اکبر، ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت، ساتھ جائے گا صدقہ، ساتھ جائے گی خیرات، ساتھ جائے گا کردار، ساتھ جائے گی صلہ رحمی، ساتھ جائے گی والدین کی خدمت ہے۔ اور میں یہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں، میرے مرشد فرمائے بابا روز راتی بہ کے تو اپنا صاف کر، اتھے تو ہونا ہی ہونا ہے نا صاف، تو روز اپنا صاف کریا کر اور چیک کریا کر، او کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا، وہ میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، اپنی کرتا ہوں، پتہ ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے نا، تو سارا کچھ ہی ہوئے جڑا چھڈ کے جانا ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس تہجد حضرت؟ کہاں ہے ہمارے پاس قرآن پاک حضرت؟ کہاں ہے ہمارے پاس تلاوت حضرت؟ کہاں ہے ہمارے پاس کردار؟ دیکھو کتنا بڑا بھائی، او ہاتھ کھلارو جنا کل امی ابو دوئے یا دویاں چو ایک ہے، کھلارو در ہاتھ، سٹیج والے نہ کھلاری کوئی، سٹیج والے تلے رکھو، ماشاءاللہ تھلے کر دیو انہوں نے جی، او ہاتھ کھلارو کہ جڑے روز امی یا ابو دیاں پنیاں تے مونڈے دبا کے سوندے نے، اے ویکھیو ذرا ہوں صاحب لال دودھ تے پانی دا پانی ہے، یہ حالات ہے۔ تے پتر تہاڈا پھر اس محفل نوں سنن دا کی فائدہ؟ کی تسی اتھوں کی سو مسئلے دا فائدہ تانوں محفل سنن آندا جے تسی چلے انہاں نوں کوٹ بھی نہیں سکدے ہیں، جے تسی انہاں نوں کوٹ بھی نہیں سکدے۔ ویسے حضرت آپس وچ بیٹھے ہیں، جے تسی کہندے ہو تے میں پائی کیمرے نوں کہنا کیمرہ بند کر دینا، مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ کوئی غلطی ہو گئی انہاں کول، کیوں نہیں انہاں دی خدمت کردے حضرت؟ کوئی دسو کو غلطی انہاں کول جو ہو گئی ہوئے تے پتہ تینوں انہاں دی شان کی؟ سال چ پتر ایک اج ہونا ہے، پتہ ہے کہ اج دے کنے پیسے نے؟ 13.5 لاکھ روپیہ۔ جہاز تے بہنا ہے تے جہاز نے 52,000 فٹ دی بلندی تے لے کے جانا ہے، پھر اگو اوکھا ترین کام اج کرنا، ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہوندا ہے، کئی ہزار لوگ شہید ہو جاندے ہیں، لیکن پھر بھی آن والے کسے حاجی نوں اتھوں کوئی کاغذ نہیں دے کے بھیج دے کہ تیرا اج
قبول ہے. تیرے فیصل آباد چ بہ کے تیرے کار بہ کے تیری ماں اور تیرے والد دی ہے شان محبوب فرماندے نے ایک واری پیار نہ ویکھ مقبول اج دا ثواب. ہس کے پیار نال ویکھ انہاں کنا جی مقبول. صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیتی محبوب دن چ صرف ایک واری فرمایا جنی واری ویکھے اونی واری. کیوں نہیں پتر کر دے ہے. میں حضرت جی ہوں تے میں سارے پیراں دی گل نہیں کراں گا جی, میں اپنے ارگیں دی کراں گا. پیراں نو پی گئی مریداں دی بھوک. میں اپنے بزرگاں نو ویکھیا کسی نے مرید ہونا نا تے انہیں کہنا حضرت میں مرید ہونا ہے. فرمانا تیری ماں یا پیو ہے وے؟ انہیں کہنا فرمایا ساڈے کل کی لین آ گیا, جا جا کے انہاں دی خدمت کر. وہ ساڈے کے بہ رہا کر آ کے کدی کدی نا, باقی انہاں دی خدمت کر جا. چلے ہو انہاں دی خدمت کرو پتر, انہاں دی خدمت کرو. خدا دی قسم ہے دکھ آندا ویکھ ویکھ. ای امید آنی ہے نا جیوندیاں نو پوچھدا کوئی نہیں. پھر عید والے دن کی سٹیٹس لگنے نے ٹر گئے یار محبتاں والے. چنگا ہویا ٹر گئے, چنگا ہویا جا ٹر گئے تے تیری جان نو رونا سی بہ کے اتھے. تیرے کول کیڑا ٹائم ہے انہاں لے؟ تو کیڑا کدی کو پوچھیا سی آ کے امی جی سارا دن کی کیتا جے, ابو جی کی کیتا میرے ابو نے سارا دن؟ تو کدی آ کے کو مونڈے کٹے سن پیو دے؟ چنگا ہویا ٹر گئے. میں تو حضرت اب ویسے وقت نہیں ملتا, میں ختم تے جاواں نا وہ جو تم فروٹ لا کے رکھتے ہو منو زہر چڑھدا فروٹ ویکھ کے. اپنی زندگی بابا ترسدا رہا, ایک سیب نہیں کسی نے بابے نو کٹ کے دتا. کول تے صرف لوکاں نو وہال نہیں ساری منڈی خرید کے لین دے. اپنی زندگی مائی ترسدی رہی حضرت, ایک امب نہیں کسی نے چیر کے دتا. دشوے تے لوکاں آگے دکھاوا کرنے ساری منڈی چک لے آن گے حضرت, روندے ٹر گئے دی جان نو حضرت. اور یاد رکھنا میرے بچوں میری بات, پتر 10 بوتلاں طاقت والیاں, 10 ٹیکے نیورو بیان دے, 10 ٹیکے میکسیکو وال دے, ایک پاسے ایک او سیب جڑا تو اپنے ہاتھ نال کٹ کے اپنی امی تے ابو نو کھوائے گا, کلے سیب دی طاقت ایک پاسے. تیرے ماں تے پیو دا ہے نا خون ہوتے گا, تیری ماں اور پیو دا اینا خون ودے گا, لیکن تیرے کل ٹائم کوئی نہیں کہ تو کوئی سیب ہی کھوائے. میں حضرت ماں ہے نا, دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے, دونوں کے اپنے اپنے رول ہیں حضرت. وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, وہ اپنا رول پلے, اس کا اپنا مقام, اس کا اپنا مقام. دونوں محنت کرتے ہیں تو پھر اولاد جوان ہوتی ہے حضرت. لیکن دکھ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا قرآن والا معاملہ, یہ بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے حضرت. ابو جی فارغ, ماں دی شان, سوری جی ماں دی شان. علماء بیٹھے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اسلام دین محمدی کیا کہہ رہا ہے؟ شان باپ کی زیادہ, شان بھائی وہ بادشاہ ہے گھر کا, چوکیدار نہیں, مالی نہیں, بل تارن والا نہیں, سودے لے آنے والا نہیں, پوترے پوتریاں ٹھونے والا نہیں. وہ بادشاہ ہے گھر کا, بادشاہ. اور امی جی ملکہ ہے. لیکن کیا ہوا, ابا جی کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اور امی جی کو ہم نے بادشاہ بنا دیا. کیوں بھائی گل غلط نہیں کیتی جی, ریکارڈنگ والے ہو تسی, ریکارڈنگ کر دیو پروگراماں دیاں, گل غلط نہیں کیتی. وہ بادشاہ ہے گھر کا, لیکن وہ نہ ہی نہیں اس کا کوئی. اور میں کہہ رہا ہوں, میں بیٹا یہ نہیں کہ ماں کا انکار کر رہا ہوں, اللہ کی قسم ہے. دیکھو نا ایڈی ٹھنڈ میں حضرت ریکارڈنگ والے بیٹھے دے نے, سردی ہے ہوں تو پھر سردی گھٹ گئی ہے. انہوں نے دسمبر چ بھی ریکارڈنگ کی کیوں اینی ٹھنڈ چ ٹھرن ڈیا ہے. میں دل دی گل تمہیں دسنا, اللہ دی قسم جی اپنی اولاد لی ٹھرن ڈیا ہے. گل غلط تیری باجی کی نہ اولاد ہوئے تو تسی بھی کتے ستے ہونا, میں بھی کتے ستے ہونا. وہ اینا نہیں ٹھرنے اسی اینا نہیں ٹھرنے ہیں. تم اس کا نام ہی نہیں لیتے بیچارے کا. ماں کی شان, ماں کی شان. شریعت کہتی ہے, دین کہتا ہے شان باپ کی زیادہ,
सरबराह घर का वो, बादशाह घर का वो, मालिक है घर का वो। तेरी अम्मी मलिका है घर की, लेकिन सिर्फ मलिका 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 हो रहा है। उस बेचारे का नाम ही नहीं कुछ है, उसका नाम ही नहीं। और इतना बड़ा कलेजा होता बाप का। मैं हजरत, मेरे इलाके में कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए ना, मुझे छेड़ने के लिए, वो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। पहले मुझे गुस्सा आता था, मुझे भी नहीं आता। मैं कह कोई नहीं यार, इनकी तरबियत की जरूरत है, बस इनकी तरबियत का, सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए, कि गाड़ी के पीछे सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए माँ की दुआ लिखवाया हुआ है। मैं दावा कर रहा हूं बेटा, ना मैंने सुना गाड़ी के पीछे क्या लिखा होता है, ये मेरी। हला दुआ बाप भी करता है, दुआ ये उलमा बैठे हुए हैं, इमाम साहबान भी लाजमी हजरत बैठे होंगे। आपको क्या पुत्र जी ਤੁਹਾਡੇ इम्तिहान आंदे ने, ਤੁਹਾਡਾ अब्बा मौलवी साहब दे कान खा मारदा है। हजरत दुआ करियो इम्तिहान जी। लेकिन गाड़ी के पीछे सिर्फ क्या है, माँ की, बाप की दुआ किसी को नहीं याद, बाप की कमाई किसी को नहीं याद, बाप का मई किसी को नहीं याद, बाप का जून किसी को नहीं याद, बाप की जुलाई किसी को नहीं याद, बाप की अगस्त किसी को नहीं याद, बाप की दिसंबर की सर्दी किसी को नहीं याद, बाप को जनवरी और फरवरी का धुंध में निकलना नहीं किसी को याद। हजरत गाड़ी पे क्या लिखा है, ये मेरी। मैं हजरत आज तक नहीं जे सुनिया, नहीं जे वेख्या कि कभी किसी बाप ने फड्डा डाला हो। फीसा मैं, यूनिफॉर्म मैं, बस्ते मैं, किताबां मैं, एडमिशन फीस मैं, पॉकेट मनी मैं, ईद मैं, ईद दे कपड़े मैं, खाला दी शादी दे कपड़े मैं, मामे दी शादी दे कपड़े मैं। गड्डी पीछे मेरा ना ही कोई नहीं बैठा गड्डी थे। इतना बड़ा दिल होता है, कहता अच्छा चल मां ना प्यार करता कोई नहीं, जिवें है खुश। हजरत मैं कोई, अल्लाह मुझे माफ करे हजरत, मैं कोई मां की तौहीन नहीं, मैं तुम जो है वो है बेटा। हजरत जी तुहानू पता बीबियां दे एडे एडे दिल हुंदे ने, बीबियां दे। आज सिर्फ गड्डी पिछे लिखा के वेखो, हाँ ये मेरे बाप की कमाई से है। जे पुत्र तेरी मां बह गई सवाई का नाम बदल छड़ी, ला के वे जे उस वेले फड्डा ना पिया। तुम बातें करते हो बाप को, तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है। कई हजार बार मरता है वो। इतना तुमसे प्यार करता है, कई बार तुम्हारे लिए रब नाराज करता है, कई बार तुम्हारे लिए रसूल पाक को नाराज कर देता। मेरी औलाद, मैं बेटा मां का इनकार ये ना समझो मैं बाप को मां की जिद में लाके बयान कर, जिद नहीं है, उसका अपना मकाम है, बाप का अपना मकाम है। कई बार अल्लाह को नाराज करता है तेरे लिए बेटा, और तुझे इतनी तौफीक भी नहीं कि तू गाड़ी के पीछे इसका नाम ही लिखवा ले। ना पुत्र, बड़ी खिदमत करना, अपनी मां की भी और अपने बाप की भी। शान बाप की ज्यादा, हक मां का ज्यादा। शान बाप की ज्यादा, हक मां। बड़ा और मेरे मुआशरे में बड़ा मजलूम है बाप। हजरत मैनू पता है साडे बुढ़े बाबे किवें टाइम लंघाउण डे, कदी चाल दी दुकान ते, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। नहीं बेटा, इन्हां बाबियां दी कदर करो। तुझे जवान करने के पीछे इसकी सारी जिंदगी है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना, उसने बड़ा सिखाया मुझे। बड़ा डरता है जरा, जिन्होंने पंजाबी जी कहेंगे चकदा है, लेकिन छोटा छोटा है। अब जब घर जाऊंगा अल्लाह खैरियत से ले जाए, उन्हें नहीं कोई गल गुल और करनी है, उन्हें मुझे इत्थों फड़ना सीधा ही, बाबा घोड़ा अल्लाह ना बुरा वक्त ले पुत्र, सिर लोहा छड़ांगा थले नहीं हुंदा मैं कदी। लेकिन वो क्या है, चुप करके। और अल्लाह आप सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे तो सारा कुछ याद है ना, डॉक्टर सुलेमान ये, लेकिन क्या कुछ भी नहीं है। चुप करके थले हो जाता। याद रखना बड़े हो के बेटा, क्यों किसी दौर में तेरा घोड़ा भी रहा है, किसी अगे नहीं नीवा हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। وہ تیرا گھوڑا بھی تھا کسی دور میں، تجھے یاد ہی کچھ نہیں، تجھے سارا کچھ ہی بھول گیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا کتنے شوق اور فخر سے تجھے اٹھا کے باہر لے کے جایا کر، میرا بیٹا ہے، تجھے سارا کچھ ہی بھول گیا ظالم آدمی۔ کچھ ادھر سے بھی ڈنڈیاں بجی، ہم نے بھی نہیں تمہیں یاد کروایا کہ نہیں بیٹا وہ بھی آ، میرا پتر صرف امی جی نہیں ابو جی بھی نے، ہم نے بھی نہیں کروایا، ہم نے بھی کسی کو نہیں روکا، ہم نے بھی کسی کو نہیں کہا بیٹا آدھا نہ بولو، پورا بولو، ابو جی بھی ہیں۔ اس لیے پتر قدر کریو جدے جدے کول بھی ہے نہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ باتیں بڑی، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے تو انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سارے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے نا، جی انشاءاللہ، اور پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے نا، انشاءاللہ، امی ابو کی خدمت کریں گے نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔